یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل کمزور، خوفزدہ اور ظلم کا شکار تھے۔ ان کے دشمنوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور ظالم شخص جالوت تھا۔ جالوت قد آور جسم، بھاری زرہ، مضبوط ہتھیاروں اور بے رحم دل کا مالک تھا۔ اس کی فوج تعداد میں بھی زیادہ تھی اور اسلحے میں بھی، جبکہ بنی اسرائیل کے پاس نہ مناسب ہتھیار تھے اور نہ حوصلہ۔ بنی اسرائیل کے لوگ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا گیا۔ بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرنے لگے کہ طالوت کے پاس نہ دولت ہے نہ بڑی شان، مگر اللہ نے واضح کر دیا کہ عزت اور اختیار دولت سے نہیں بلکہ تقوی اور صلاحیت سے ملتا ہے۔ جب طالوت لشکر لے کر نکلا تو اللہ نے ان کی آزمائش کی۔ ایک دریا آیا اور حکم ہوا کہ جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، اور جو تھوڑا سا چکھ لے گا وہ ثابت قدم رہے گا۔ زیادہ تر لوگ ناکام ہو گئے، صرف چند مخلص اہل ایمان باقی بچے۔ انہی میں ایک نوجوان بھی شامل تھا جس کا نام داؤد تھا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نہ نبی تھے نہ بادشاہ، بلکہ ایک سادہ دل، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے نوجوان تھے۔ وہ اپنی بکریاں چرانے والے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر دل میں ایمان کی ایسی طاقت تھی جو بڑے بڑے لشکروں پر بھاری پڑ سکتی تھی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو جالوت غرور سے میدان میں نکلا اور للکار کر کہا، کون ہے تم میں جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ اس کی آواز میں تکبر تھا اور آنکھوں میں ظلم کی آگ۔ بنی اسرائیل کے بہت سے بہادر بھی اس کی ہیبت سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ ان کے پاس نہ زرہ تھی، نہ تلوار، نہ بھالا، بس ایک گوپیا یعنی غلیل اور چند کنکریاں تھیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر کامل یقین تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جالوت ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ داؤد علیہ السلام نے پورے یقین سے جواب دیا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مدد کرے گا۔ جالوت نے داؤد کو دیکھا تو ہنس پڑا، اسے حقیر جانا اور کہا کہ کیا تم مجھے مارنے آئے ہو؟ میں تمہیں کچل دوں گا۔ داؤد علیہ السلام نے سکون اور اعتماد کے ساتھ کہا، تو ہتھیاروں کے ساتھ آیا ہے اور میں اللہ کے نام کے ساتھ آیا ہوں۔ فتح اسی کی ہوتی ہے جو حق پر ہو۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اپنی غلیل میں کنکری رکھی، اللہ کا نام لیا اور پوری قوت ایمان سے نشانہ لگایا۔ وہ چھوٹی سی کنکری جالوت کے ماتھے پر لگی اور اللہ کے حکم سے اتنی قاری ثابت ہوئی کہ جالوت زمین پر گر پڑا۔ یوں وہ ظالم جس سے پوری قوم کانپتی تھی، ایک اللہ والے نوجوان کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ جالوت کے گرتے ہی اس کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی اور اللہ نے حق کو باطل پر غالب کر دیا۔ اس عظیم فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، انہیں بادشاہت بھی دی اور بعد میں نبوت کے منصب پر بھی فائز فرمایا۔ داؤد علیہ السلام انصاف، عبادت، شکر اور عاجزی کی مثال بنے۔ وہ دن میں فیصلے کرتے اور راتوں کو اللہ کے حضور روتے، زبور کی تلاوت کرتے اور اپنے رب کا ذکر کرتے تھے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت ہتھیاروں میں نہیں، فتح تعداد میں نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ جو اللہ کے ساتھ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔